یہ تو معاملہ جو ہوا یہ اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے، ہم تو بس دعا دینے والے ہیں، ہم کسی کو بد دعا دینے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح کی کئی مثالیں آپ کی زندگی میں ہوئیں، ہم دیکھتے کہ آپ ہر معاملہ یہ کہتے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، پھر اللہ پاک نے آپ کے اندر جو جذبہ رکھا۔ میرے تایا جی فوت ہو گئے اور ان کے سارے جو بیٹے تھے وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے، بڑے تھے، بس ایک بچہ ان کا جو تھا وہ چھوٹا تھا، یعنی کہ نابالغ تھا، دوسرے سارے بھائی اپنے اپنے کام کرتے۔ تو والد صاحب نے اس کے بعد تقریباً عرصہ 22 سال اپنے بڑے گھر کی خدمت اس انداز سے کی کہ انہیں وہ روزانہ آپ بیٹھک میں بیٹھتے اور شام کے وقت جب اٹھتے تو آدھا جو حصہ تھا وہ بڑے بھائی کے گھر بھیج دیتے۔ عرصہ چلتا رہا، وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں، اور میری والدہ ماجدہ جو تھی، میرے والد کے ساتھ ان کی دوسری شادی تھی، اور وہ بظاہر میری والدہ ماجدہ پڑھی نہ تھی، وہ پاکستان بنا، معاملات ہجرت کے چلے، پھر انہیں بڑا زیادہ صدمہ آیا، ادھر تشریف لے آئیں، لیکن ان کا جو یہ اللہ پاک نے ان کو جو ذہنیت دی تھی وہ بڑی عجب کی ذہنیت دی تھی، کمال کی ذہنیت دی تھی۔ اب انہیں وہ نام نہیں لکھنے آتے تھے، حساب نہیں آتا تھا، لیکن وہ پیسوں کو تو گن لیتی، آگے وہ مختلف رنگوں کی نشانیاں لگاتی کہ یہ پیسے فلانے ہیں، یہ پیسے فلانے ہیں، یہ پیسے فلانے ہیں، یہ پیسے فلانے ہیں، بالکل آپ جو نا وہ حساب کرتی۔ وقت گزر گیا تو تایا جی کے بیٹوں میں سے ایک بندے نے آ کے کہا کہ تائی جی میں پچھلے اتنے ہفتوں سے حساب کر رہا ہوں، تو دکان میں پیسے اتنے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں اتنے جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو والدہ ماجدہ جو تھیں وہ اندر سے وہ رنگ لے کے آ گئی، فرمایا کہ بیٹا یہ اتنے پیسے اس دن اتنے ہوئے اور اتنے کی ادویات آئی، یہ اتنے پیسوں کی یہ ادویات آئی، اتنے پیسوں کی یہ ادویات آئی، اور اتنے پیسے آپ کے گھر گئے۔ وہ جو میرے تایا جی کا بیٹا تھا وہ فوری طور پہ پاؤں میں پڑ گیا، اس نے کہا جی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ نہ پڑھنے کے باوجود آپ نے اتنے ہفتوں کا حساب واپس کر دیا مجھے، ایک ایک چیز کا حساب رکھا۔ اور میری والدہ ماجدہ کے پاس ہمارے علاقے میں اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے، اور لوگ آ کے بہت زیادہ وہ امانتیں رکھ جاتے ہزاروں کے حساب سے، تو آپ وہ امانتوں پہ بھی ٹاکیاں باندھ دیتی کہ یہ فلانے گاؤں کی امانت ہے، اس پہ سبز ٹاکی ہے، یہ فلانے گاؤں کی امانت ہے، یہ اس پہ سرخ ٹاکی ہے، یہ فلانے گاؤں کی امانت ہے، اس پہ سفید ٹاکی ہے۔ اور لوگوں نے میرے والد صاحب کے پاس لوگوں چوانیاں، تیلیاں، روپیے، 2 روپیے، 5 روپیے، یہاں تک پیسے رکھتے۔ اور میں جب دوائی لینے کے لیے آتی تو کہتے شاہ جی یہ چوانی رکھ لو، یہ وڈا نہ رکھ لو، یہ روپیہ رکھ لو، یہ 10 روپے رکھ لو۔ اور روپے چوانیاں کٹھے کر کر کے عورتوں نے حج پہ چلے جانا۔ اس دور میں اتنا زیادہ والد صاحب کے ساتھ لوگوں کو اعتماد۔ اور پھر ایک اور بڑی عجب بات کہ میری والدہ ماجدہ 22 سال میرے والد صاحب تایا جی کے بعد زندہ رہے، اور کبھی میری والدہ کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ دکان ساڈی ہوئے، محنت اسی کریے تے ادھے پیسے ادھر جان۔ کبھی ذہن میں، کبھی اس کی وجہ سے کبھی ہمارے بھائیوں کے ذہن میں بات بھی نہیں آئی۔ ساری زندگی بے لوث خدمت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج تو جناب کسی کو ایک دن بندہ چائے پلا دے تو وہ اپنا رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ تو فلانی جگہ تو میں تمہیں چائے پیائی سے، لیکن عرصہ 22 سال انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اس وقف کیے۔ اور اس معاملے میں انہوں نے گاؤں میں کوئی بندہ مریض آ جاتا، گھر میں آتا اور آ کے دروازہ کھٹکاتے، عورتیں آتی تو کہتی کہ بہن جی میرا بیٹا بیمار ہے اور ہمارے گھر میں چاول نہیں ہے، تو مجھے کھچڑی پکانی ہے، تھوڑے سے چاول عطا فرما دیں۔ تو والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں فوری طور پہ آنسو آ جاتے، وہ اندر تشریف لے کے جاتی، چاول دیتی، ساتھ وہ 8 آنے، ہم کہتے ہیں 8 آنے دیتی کہ چاولوں کے اندر یہ 8 آنے کی دال لے لینا، اور پھر ساتھ مکھن دینا کہ تیرا بیٹا بیمار ہوگا، گلا اس کا پکا ہوگا تو وہ مکھن اور تو چوپڑ لیں اسے کھانے میں آسانی ہو جائے۔ تو ان کے وہ جو مکھن دیتی رہیں، وہ 8 آنے دیتی رہیں، روپیہ دیتی رہیں،
लंगर देते रहें, उसका सदका अल्लाह पाक ने हमारा लंगर पूरी दुनिया में रख दिया। हम जिधर जिधर जाते हैं मुर्शद का सदका वहाँ पे बेहतरीन लंगर जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, वो सारे मामला से चल रहे हैं। और मैं कई दफ़ा कई इलाकों में गए, बड़ी दूर तक गए, और फिर मैं कहता हूँ हमारी जो कंपनी है वो हमारा जो मामला है वो हमारे अपने सुपुर्द लेती है। अल्लाह पाक ने मेरे वालिद साहब पे, वालदा पे बहुत बड़े एहसान फरमाए, मेरे दादाजी पे, मेरी दादी साहबा पे अल्लाह पाक उन्होंने बड़ा तकवा परहेज़गारियाँ अता फरमाई। ये अल्लाह ने हम पे एहसान फरमाया, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए। और ये जो हमारा अदारा है ये उस वक़्त मेरे वालदा की मेरी जब शादी हुई, मैं सुबह फजर के बाद बच्चों से बात कर रहा था, तो बड़ी हमारी मशीरा जो हैं वो भी पैदा हुई। बैरंग शाह साहब भी पैदा नहीं हुए थे, अभी बैरंग शाह साहब पैदा नहीं हुए थे। तो इधर हमारे गांव की कमाई साहबा, उन्होंने ख्वाब देखा कि मेरे दादाजी की कब्र उस वक़्त चार दीवारी नहीं थी, सिर्फ कब्र थी, और चूंकि गांव से हट के कब्र थी, अकेली कब्र थी, चांद साथ आपके वो मेरी जो फूफियाँ थी उनकी कब्र मुबारक थी। तो अलहदा कब्रस्तान जिसका होता है उसका कब्रस्तान चंद कब्रें थीं और इतना ज़्यादा कोई फाज का इंतज़ाम नहीं था। तो भाई साहब ने ख्वाब देखा कि कब्र के पास जो महफिलें हो रही हैं, मदरसा बना हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा, तहज्जुद के वक्त हमारे घर आई, दरवाज़ा खटकाया, कि मैंने ख्वाब में देखा है और मैं सीधा आपके घर आ गई हूँ कि दरबार जो है शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह उसके साथ मदरसा बना हुआ है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, और उसको कुछ करें। वालदा फिर रात के वक्त आई, आपने वो आके सारी सफाई की, उसके बाद एक कोशिश की, अल्लाह कच्ची चार दीवारी बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका तसर्रुफ है कि आज ये बाकायदा जो ख्वाब आई थी वो आज उसकी तबीर ये है कि वहाँ पे मदरसा बन गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जे बुलंद फरमाए और माल के कायनात हमें उनकी उसकी वफादारी से माला माल फरमाए। एक बात मैं ये बिल्कुल मुकम्मल बात नहीं होगी, वैसे तो जैसा कि कारी साहब ने शेर पढ़ा, इमाम अहमद रज़ा खान फादर बरहमतुल्लाह फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। जितनी देर तो मैं समझता हूँ कि बात मुकम्मल नहीं होगी कि हज़रत इमाम अली रज़ा जिनकी बाप की तरफ से जिनके हम औलाद में से हैं, आप मशर मुक़द्दस में आपका मज़ार मुबारक है, और आपका फैज़ जो है वो सूरज की तरह चल रहा है। हज़रत मुबारक साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जितना ज़्यादा फैज़ मैंने इमाम अली रज़ा के मज़ार पे देखा इतना किसी और मज़ार पे नहीं देखा। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपके मज़ार पे बहुत सारे लोग आते जो अपाहज होते, जो चलने फिरने के काबिल ना होते, जिनको दर्द से करा रहे होते, और जो ही आपके दरबार के सामने आते अल्लाह पाक उन्हें करार दे देता, उन्हें शफा दे देता। आज भी उनके मज़ार पे ये सिलसिला है।